اج دی اے بابرکت پروقار سالانہ عرس پاک حضور تاجدار چورا شریف اور سالانہ عرس پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے جدی اندر تسی و میں حاضر ہاں۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ عالی اندر دعائے میرا کریم رب جو پڑھیے جو سنیے اللہ کریم قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات و برکات بنائے۔ بول چھڑو آمین۔ توجہ احباب، قرآن مجید برہان رشید دی میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے نسبت دے حوالے دینا کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ انسان نو نسبت ہو جاوے انسان دے نال تے یہ نسبت انہوں ممتاز کر دیں دی اچھا کر دیں دی۔ سارے لوگ اس دھرتی تے وس رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے دھرتی تے رہن والے سارے لوگاں نو اچھا نہیں کیا، کسے نو اعلیٰ نہیں کیا، بلکہ انہاں سارے انساناں وچوں جنہوں اعلیٰ کیا وہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام۔ بولو ہم اللہ ذرا سبحان اللہ، پھر بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا تھوڑا کہ ذرا ہوش نالے ذرا کاری صاحب نے بھی یور لا لیا، تسی بھی اسے طرح بیٹھے رہو، ذرا توجہ نہ، تھوڑی جی گفتگو ہے زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے پتہ لگے تسی سن رہے۔ دھرتی تے سارے انسان وس رہے ہیں لیکن سارے نو رب نے اعلیٰ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین دی کروڑا مخلوق ارباں خرباں دی تعداد اندر سارے نو رب نے اعلیٰ نہیں کیا۔ اعلیٰ کون نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا جنہ مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ کے اسلام دے حلقے اندر آگے اے بہترین لوگ نے، اے بہترین نے، اے اعلیٰ نے۔ پھر اے سارے لوگ اعلیٰ کیوں ہوئے؟ 8 ارب تو زائد ہوں تے 9 ارب دے قریب آبادی یہ پوری دنیا دی۔ اس 9 ارب آبادی دے اندر تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ سارے 8 ارب نو رب نے اعلیٰ نہیں آکھیا، صرف 1.5 ارب نو جن نے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا انہوں رب نے آکھیا تو اعلیٰ۔ یا اللہ میرے اندر کی ہے، باقی بھی تے میرے ورگے نے، او اعلیٰ کیوں نہیں؟ آواز آئی اس واسطے کہ تہاڈی نسبت مصطفیٰ کریم دے نال ہے، تہاڈا تعلق اس نبی دے نال ہے جڑا نبی سب تو اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سب بالوں سے بالا سمجھئے جسے ہے اس اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو چونکہ نبی اعلیٰ ہے، فرمایا جدی اس نبی دے نال نسبت ہو جائے گی وہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ میرے کریم دے غلام اتھو آگے چلیے، حضور علیہ السلام دی نسبت سب کو اعلیٰ ہے تے جنوں مصطفیٰ کریم نال نسبت ہو جاوے او جناب علی دیہڑی دار بھی ہووے، مزدور بھی ہووے، او دے کپڑے پھٹے بھی ہون، پرانے ہی ہون۔ اللہ رب العالمین فرماتا والا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایک پاسے مشرک سردار ہے، مشرکان دا سردار ہے، ایک پاسے مومن نوکر ہے۔ فرمایا مشرکان دا سردار مومن نوکر دے نال نہیں رل سکتا۔ یا اللہ یہ تے کپڑے پھٹے نے، یہ تے پٹھے پان والا ہے، اے او دے تو اعلیٰ کیویں ہو گیا؟ فرمایا گل کپڑے دی نہیں ہے، گل پیسے دی نہیں ہے، گل رزق دولت کوٹھیاں بنگلیاں دی نہیں ہے، گل مصطفیٰ کریم دی نسبت دے۔ فرمایا او چودھری ہو کے حضور علیہ السلام تو پردہ کر کے بیٹھا ہے، مصطفیٰ کریم نو کنڈ کر کے بیٹھا ہے، حضور دے نال او دا تعلق نہیں۔ فرمایا رب انہوں نہیں پسند کردہ، اے دے کپڑے بھی پھٹے نے، اے جناب علی پٹھے پان والا مزدور ہے، لیکن اے دے دل دے اندر ایمان دا نور ہے،
مصطفیٰ کریم دی محبت ہے میں اس مومن نوکر نو چودھری مشرق دے نالو آلہ کر چھڑے آئے تو پائی اے آلہ کن نے کیتا اے آلہ نسبت نے کیتا مسلمان سارے بہتر نے آلہ نے لیکن مسلمانہ وچو آلہ وہ نے جنہ دی نسبت اولیاء کاملین دے نال ہو گئی قرآن مجید برہان رشید آیات بینات پریاں پریاں نے اس معاملے دے نال میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بس میں نسبت یہ کدو گال کر کے اجازت چاہوں اللہ رب العالمین نے نسبت دی گال کی تھی بندے دے یار دنیا دے رشتہ دار دوست تعلق والے موجود ہیں ہر بندے دی کسے نہ کسے دے نال یاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے یار دے دین تے ہوئے گا جہو جیو دی یاری ہوئے گی اوہو جیو دی پوچھ ہوئے گی اگر وہ دی یاری چنگی ہوئی تو پوچھ چنگی ہوئے گی اگر یاری پیڑی ہوئی تو پوچھ پیڑی ہوئی تھے سادہ جی مثال دماں گا کہ جے کسے بندے دے نال تسی شراب خانے تور جو توبہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے پیتی نہ بھی ہوئے جدو باہر نکلو گے تو کی کہنا ہے انہیں پیتی حالے انہیں پیتی نہیں صرف شراب خانے دا رخ کیتا کسے اللہ نہ کرے زنا خانے دے اٹے دے تور گئے زنا کیتا نہیں سو لیکن چونکہ اتھو ہو آیا انہیں کہنے زانی جے کوئی مسیطو ہو آئے جے کوئی مسیطو ہو آئے نہ بھی پڑھی ہوئے تو کہنے نے یار ہے نمازی ہے یہ دا مطلب ہے نسبت جدرو ہو جاوے بندے نو مقام ہو جا لب دے ایسے طرح یار اگر چنگا ہوئے نسبت ہو دے نال چنگی ہوئے تے بندے دا مقام و مرتبہ اتھے بھی چنگا ہے تے اگے بھی چنگا ہے تے جے یار بیڑ ہے حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر بولے آپ فرما لگے برے بندے دی ایسو ہے بدیارو تے جویں دکان لوہارا ایک کپڑے پاویں ایک کنجے کنج بھئیے تے چھن کا پین ہزاراں تے فرمایا چنگے بندے دی ایسو بدیارو تے جویں دکان اتارا او چھوٹا پاویں ایک جے لئیے اے حلیان ہزاران اللہ 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 بسم اللہ بیٹھو جو بیٹھو تشریف لے آئے بابا جی دے صاحبزادہ محمد عبدالرزاق چراہی جددی صاحب اللہ رب العالمین آپ دا اقبال مزید بلند فرمائے تو احباب ذرا توجہ کرو بس ایک دو بات میں اپنے گفتگو سمیٹن لگا اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسی یاری جیسی صحبت ویسا ہی اثر ہوئے گا قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ رب العالمین نے پیڑی یاری دے بارے فرمایا جیڑا پیڑا یار ہوندہ ہے او دے بارے کی ہوئے گا فرمایا ہوا یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا
اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت دا دیاڑا، قیامت دا دیاڑا بندے اپنی انگلیاں اپنے منہ دے اندر لے کے دندہ دے تھلے انگلیاں چباون گے. بندے پوچھن گے انگلی کیوں چبا رہا ہے؟ وہ آکھے گا کاش میں ایس ظالم دے نال یاری نہ لائی ہوندی، کاش میں ایس بدبخت دے نال یاری نہ لائی ہوندی، کاش میں ایس زانی تے چور دے نال یاری نہ لائی ہوندی. افسوس کرن گے کہ میں دے نال یاری نہ لائی ہوندی. اے دا مطلب اے وے جیڑی پیڑی سنگت ہے، جیڑا پیڑا تعلق ہے، جیڑا پیڑا رشتہ ہے، او دے نال بندہ ایتھے بھی افسوس کرے گا، بندہ ایتھے بھی افسوس کرے گا کہ کاش میں کسے پیڑے بندے نو یار نہ بنانا. لیکن جدو یاری دی واری آئی ولیاں دی، اللہ رب العالمین فرمانا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. او قرآن سن کے تے بول چھڑا کرو ذرا سبحان اللہ. اور ٹوڑے مائیے تے بولن والی قوم قرآن تے بھی بول ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین فرمانا ہے ایک پاسے پیڑا یار، ایک پاسے اور رشتہ ہے جدے نال تعلق بندے دا چنگا نہیں، اور رشتہ قیامت والے دن پھساوے گا. لیکن فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے گوڑے رشتے، بڑے بڑیاں گوڑیاں یاریاں، بڑے بڑے تعلق، حتیٰ کہ فرمایا والدین دا تعلق، ماں بہن بھائی رشتے دارہ دوست سنگیا کنجے تنہائی دے بیلیاں دیا یاریاں نے فرمایا قیامت والے دن انہاں ساریاں یاریاں نے صرف چھڑ نہیں جانا، بلکہ فرمایا اس دن وہ ساریاں یاریاں رشتہ داریاں دشمنی دے اندر بدل جاون گیا. بندہ آکھے گا ابا جی میری مدد کرو، وہ آکھے گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، تم میرا دشمن ہے. بندہ آکھے گا یار تیرے نال میری زندگی گزری ہے، تیرے نال میرا تعلق رہا، کٹھے کپڑے پائے، کٹھا کھادا، کٹھا پیتا، بڑا تعلق رہا، آج میری مدد کر دے. فرمایا آواز آوے گی آج کوئی مدد نہیں ہونی، بلکہ تو میرا دشمن ہے. حتیٰ کہ فرمایا سارے چھڑ جاون گے، ایک کوئی یاری قائم رہے گی، یا مصطفیٰ دی یاری ہے یا اولیاء دی یاری ہے. فرمایا یا مصطفیٰ دی یاری ہے یا اولیاء دی یاری ہے. سوا سے سکھنیاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. ہاتھ چک کے سینے دی ٹل لا کے پڑھو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. اوے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. یہ مشکلات آسان ہو سن ساریاں مشکلات. ایتھوں دی مشکل ہووے، قبر دی مشکل ہووے، حشر دی مشکل ہووے، ساریاں آسان ہو من گیا. مشکلات آسان ہو سن ساریاں. ایک حدیث تے ایک واقعہ قبر دی مشکل تے میں گل کرا. کتاب دا نام ہے جنید و بایزید. حضرت جنید بغدادی تے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے بڑے تگڑے بزرگ. اونا دی واری، اونا دی گل، اونا دی کتاب. حضرت ابو القاسم امام الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید ہے، تے مرید بھی کوئی عام نہیں، وقت دا گورنر مرید ہے. وہ بڑی خدمت کرتا ہے صاحب جنید و بایزید لکھے، بڑی خدمت کرتا ہے. تے او نا آخری ویلا جدو آیا نا تو اس تو پہلا بیمار ہویا. انہاں کہا سائیاں نو اب میری پرچی دیا جے کہ جناب ساری زندگی تو آڑی خدمت کی تھی ہے، ساری زندگی تو آڑے داردہ ہی پانی پڑھے ہے، کہ سونیا ہون میں دنیا تو دور چلا، بس ایک مہربانی کریا جے. سرکار فرمایا سی قبر بڑی مشکل ہے، اے دی منزل بڑی مشکل ہے، تے سونیا
اے مشکل میری آسان ہو جاوے، قبر دے سوالات آسانی ہو جاوے تو سمجھ لو کہ میری کیتی دا مول پہ گیا۔ اب وہ تو صحیح حضرت آپ کے سبحان اللہ، میری کیتی دا مول پہ گیا۔ ہن آپ دا وہ گورنر دا وصال ہو گیا، حضرت خواجہ امام ابو القاسم امام الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب علی دی قبر تے حاضر ہوئے، کفن دفن کیتا، سب کچھ کیتا، قبر تے حاضر ہوئے تے بیٹھے جناب علی سرانے والے پاسے۔ توجہ کرو، آپ دے نال ایک اور بزرگ سن، وہ کہنے لگے تسی نا قبر دے سرانے بیٹھ کے تے سوالاں دی آسانی کرواؤ تے میں ذرا مہماناں نوں کوئی لنگر پانی کروا لاں۔ وہ ترے تو حضرت خواجہ ابو القاسم امام الاولیاء بھی پٹکا پھڑیا تے آپ بھی نالے تر پے۔ انہوں نے کہا جناب انہیں وصیت کیتی سی میرے سوالاں دے اندر آسانی کروا دیو تو تسی پٹکا موڑے تے رکھ کے تر پے ہو۔ آپ نے فرمایا جدوں میں دی قبر تے او دے سرانے والے پاسے بیٹھا، فرمایا میں ویکھے آئے فرشتے او دی قبر دے اندر آئے، انہیں آکھیا دس مر ربو کا ماں دینو کا، انہیں سوالاں دے جواب دیتے، جدو وہ گل کرن لگے انہیں آکھیا اتے ویکھ میرا پیر بیٹھا ہویا ہے، انہیں آکھیا اتے ویکھ میرا پیر بیٹھا ہویا ہے۔ فرمایا جدو انہوں نے ویکھیا میرے وال، انہیں آکھیا جیدہ پیرے ڈال آئے او دے کولو سوال پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں کیا جیڑا قبر وچ بھی پھسیا ہے سائیں قبر اتے آ جاویں او دی مشکل آسان ہو جاندی ہے تے جدی قبر وچ سائیں تر جاون پھر او دا کی حال ہوے گا۔ اسے واسطے کہنے چنگیا چنگیا نال لا لو یاریاں مشکلات۔ لو جی آخری حدیث پاک نے میری گفتگو ختم۔ یہ حدیث مسند احمد شریف کے اندر حدیث دی بڑی معتبر کتاب، واقعہ نہیں ہونا حدیث سنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ رب العالمین دے عذاب تو محفوظ ہو جاون گے، اللہ انہاں دی بخشش فرما دے گا، وہ بخشے ہن تر پاون گے، جنتیاں دی لین چ لگ جاون۔ بڑی قابل غور گل ہے، اے حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار۔ فرمایا جنتیاں دی لین چ لگے نے، پرلے پاسے جہنمیاں دی لین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین ساڈے سارے دی جہنم تو حفاظت فرما۔ فرمایا جہنمیاں دی لین ہے، جہنمیاں دی لین جو ایک بندہ ویکھدا ادھر جنتیاں والے پاسے، وہ کہندا بابا جی موڑ کے ویندے نے، ہاں کون ہے؟ فلاں بندہ گل کر رہے انہوں نے کہا جناب مینوں پہچانے آجے، بول جیسا یاد رہا، مینوں پہچانے آجے؟ بابا جی فرمان دے رہے دس کون ہے؟ انہیں آکھا یاد کرو کانو یسلون معنا، یاد کرو اسی تواڈے نال کٹھے نمازاں پڑھیاں نے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا تواڈے نال کٹھے روزے رکھے نے، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا تواڈے نال حج کیتے نے، یاد کرو اسی تواڈے نال روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، حج ادا کیتے، تواڈیاں خدمتاں کیتیاں نے، یاد کرو ایک ویلے پانی دی لوڑ سی میں تانوں پانی دتا ہے، یاد کرو۔ فرمایا جدو او یاد کرواوے گا بابا جی آکھن گے بالکل، انہیں آکھیا پھر ہن پھس گیا وا جیڑی او خدمت کیتی او دا مول پا دیو۔ انہیں آکھیا ہن کی کرا؟ انہیں آکھیا پھر اے کرو تسی تے جنت چلے ہو، تسی تے بخشے بخشائے ہو، میں گناہگار پھس گیا میری بھی مدد کرو۔ آکھیا کی کرا؟ آکھیا تسی آکھیا سی جیڑا ساڈے نال جڑ جاوے گا او دی قبر بھی چنگی ہو جاوے گی، حشر بھی چنگا ہو جاوے گا۔ اسی آج پھس گئے ساڈا حشر چنگا ہونا چاہیے۔ فرمایا بندے اوتھے کھلو جاون گے، ان اللہ دا ولی بھی اوتھے کھلو جاوے گا، ان ایک بندہ بھی اوتھے کھلو جاوے گا۔ اللہ پوچھے گا جنت نہیں جاندا؟ عرض کیتی مالکا میں جنت کیویں جاواں، میریاں خدمتاں کرن والا جہنم چ جا رہا ہے تے میں قسم چکی ہے او جنہ تک اے جنت وچ نہیں جاوے گا میں بھی جنت وچ نہیں جانا۔
اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر جے اے گل اینوں بھی پھڑ تے جیڑا جیڑا تو پہچانا ہے او دی انگل پھڑ کے جنت وچ لے لا۔ او میں کیا حشر وچ وی او جیڑے لجپال لجا پال دینے اونا نال یاری لال ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا وچ بھی لجپالی کر دینے، قبر وچ بھی لجپالی کر دینے، حشر وچ بھی لجپالی فرما دینے۔ اس واسطے عاشق کہتا لجپال پرید نو توڑے تے نہیں لجپال پرید نو توڑے تے نہیں جدی بان پھڑ دے انہوں چھوڑے تے نہیں ایتھے پھڑ دینے بعد پھر قبر وچ بھی نہیں چھڑ دے، پھر حشر وچ بھی نہیں چھڑ دے، پھڑ کے جنت وچ لے جاندے نہیں لجپال پرید نو توڑے تے نہیں جدی بان پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ علی اندر دعائے جو پڑھیا اللہ رب العالمین صحیح اپنے پاک بارگاہ علی اندر قبول و منظور فرمائے آمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جناب محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب آپ تشریف لے کے اور دو تین اشعار گلہ عقیدت پیش کرنا، صرف دو تین اشعار، دامن وقت دی گجائش ہے اتنی مطلب نہیں، جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ توک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ توک جاندی، اکھیاں دی بھی سکھ لیندی، ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، اکھیاں دی بھی سکھ لیندی، ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ساتر
خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ کون بھولے گا سجدہ حسین کا، کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجر طلبی سر نہ جھکا حسین کا۔ جملے قابل غور میں، کون بھولے گا سجدہ حسین کا، کون بھولے گا سجدہ حسین کا، خنجر طلبی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کی، مٹ گئی نسل یزید کی، کربلا کی خاک میں قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا، قیامت تک زمانہ رہے گا حسین کا۔ آپ کی شماعتوں کی نظر بلبل چمنستان مدینہ توتیہ پاکستان، الحافظ القاری، دارالعلوم جامعۃ الحسنین جسد، میری مراد جناب محترم حافظ محمد شہباز نقشبندی صاحب، میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور گلہ عقیدت پیش کریں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر علماء کرام، سناخان مصطفیٰ، عوام الناس تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک سب سے بڑی نعت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ستا ہاتھ چوک کے سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پتہ آپ نغالاں دا، آخو ذرا سبحان اللہ۔ پتہ آپ نغالاں دا، پتہ آپ نغالاں دا، پتہ آپ نغالاں دا۔ سب نے کہنا ہے مندیانو گل لانا، مندیانو گل، ہاتھ اٹھاؤ ذرا یار، مندیانو گل لانا، مندیانو گل لانا، ہوندا کام لاج پالا دا، مندیانو گل لانا، مندیانو گل لانا، ہوندا کام لاج۔ محفل نات وچ بیٹھن والے تے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سون، سایہ یا پہ رنگ چڑھائے ہوئے نے، جنہیں آئے نے آپ دی بزم اندر، لج پالا دے سارے
بلائے ہوئے نے انج لگدا ہے نہ صرف زان مینو او کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے ایک سونا ہاتھ اٹھاؤ ذرا یار ایک سونا تو لگے ایک سونا میں دو جا پھر بھی تو مایا ایک سونا ہاتھوں اٹھائے جرا مولا علی دا دیوانہ ہے نعرہ حیدری مولا علی دی اور کی شان دسائیں سبحان اللہ نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ مولا علی دیوانے اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی دی ہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں اور جڑا غیر کے جا کے تلے کردہ مولا علی اوس دا چاند پلا ناصر اللہ پاک بھی اوس دی پلی کردہ اوے منکر سردے علی دا نا سن کے او سنی ہر ویلے علی علی نعرہ حیدری سنی ہر ویلے علی علی کردہ سجا چکے کرو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یہ عرس مبارک پانچ پیر سرکار دور سے یہ کلام سب نے پڑھنا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بدایا ہے سبحان اللہ سب نے کہنا پنج تن 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 دی غلامی نے بڑا مان ودایا ہے پٹا گل وچ نوکری دا پٹا گل وچ نوکری دا او پٹا گل وچ نوکری دا حسنین دا پایا ہے سب نے کہنا پنج تن دی غلامی نے ہاتھ اٹھاؤ ذرا یار پنج تن 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 دی غلامی نے بڑا مان بڑا مان شر سنیے بڑی شان بطول دیئے او بیت رسول دیئے بڑی شان بطول دیئے او بیت رسول دیئے ماں حسن حسین دیئے او کی رتبہ پایا ہے سب نے کہنا پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودایا ہے نعرہ حیدری ان او بندہ اٹھائے جلا مولا علی دا دیوانہ ہے دیکھنا چاہنا کڑا کڑا دیوانہ مولا علی دا دیوانہ ماشاءاللہ سارے دیوانے بیٹھے ہو ہاتھ چوکے سب نے کہنا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا نعرہ حیدری چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا کسے بھی متان وچوں سبحان اللہ کسے بھی مدان وچوں ہاں سن لے
سن لے سائیں جی نہیں پجدا علی والا سونا لگدا علی والا ہاتھ اٹھا سب نے کہنا ہے علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سبحان اللہ آکو سبحان اللہ میں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویرن میرے میں کرما والا چڑھ کے موڈیاں تھے حسین بولے نانا انج سجدہ علی والا سونا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی نعرہ حیدری ایک شعر رہ گیا ہے ہاتھ اٹھائے جڑا چورے شریف دا دیوانہ ہے سارے دیوانے ہو سب نے کہنا ہے حق چورے والے سچ چورے والے 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 نظر کرم دی تک چورے والے نظر کرم دی تک چورے والے حق چورے والے سچ چورے والے حق چورے والے سچ چورے والے نظر کرم دی تک چورے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تو بعد انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہونا لیا نے سرزمین نے ڈیرہ نگلی شریف دے اندر حسی بالا حسی عظیم مرشد کامل مرشد رہبر و رہنوا میرے سائیں دے لجپال جت سائیں دے لجپال دے ساڑھے بھی لجپال میری مراد حضور کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک مجدد الفسانی حضور شیخ کامل ولی ابن ولی عالم ابن عالم حسن اقص یوسف تاجدار چورا شریف جانشین چورا شریف صاحب زدہ والا شان حضور کی بلا پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ قدسیہ اطال اللہ عمرہو اطال اللہ حیاتو ہو ان قریب تواڈیاں ساڑیاں نظرہ دے سامنے جلوہ گر ہونا لے ان قریب تواڈیاں تے ساڑیاں نظرہ دے سامنے جلوہ گر ہونا لے میں جس ہستی نو دعوت خطاب پیش کر لگا میرے قبلہ سائیں دے من پسند اودوں ہوئے جدو سائیں دی نظری چاہے تے پھر زمانے نو پسند آئے گل سمجھے نہیں من پسند جدو میرے سائیں دے من وچ آئے اودو دنیا نو پسند آئے دنیا نو اودوں پسند آئے جدو فقیر دی نگاہ وچ آئے تے فقیر دس سی لوگو بس جدو فقیر دی نگاہ پہ جائے تو پھر سمجھو کہ رب دی نگاہ پہ کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ نظر دا کمال ہے نہیں تو کون پوچھتا سی کاری غلام عباس کون پوچھتا سی کاری آصف جماعتی بس ایک فقیر دی نگاہ دا کمال ہے آپ نے فرمایا کاری مسلح دیا میں کہ عرض کی تھی حضور پلے کچھ نہیں فرمایا مسلح دے کھڑا ہو جا اے تیرا کام ہے انہیں کلو لے کے دے دینا ہے فقیر دا کام ہے فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی 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 بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں
اگر ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میری مراد جناب محترم ثانی عمران آسی الحافظ القاری دنیا دے کونے کونے تھے، میرے پاکستان دے کونے کونے تھے، میرے کریمہ دا صدقہ، میرے مرشد دا صدقہ، یہ خطابت دے ڈنکے بجانا لے. میری مراد استاد العلماء استاد الحفاظ جناب محترم مقام عزت امام الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس نقشبندی قادری لجپالا دی جگنی نگاہ مرشد دی نگاہ وچ جدو آیا نا تے غلام عباس تو جگنی بن گیا، جگنی بن گیا. جگنی پھر بولی کدی چورے دے سٹیج اتے تے کدی لاہور ہنجروال دے سٹیج اتے. پھر جگنی بولی میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. آخری جملے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن نے کہا وَالضُّحَا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن نے کہا وَالضُّحَا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی شان بتا، آقا کا ذکر بتا. قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا. قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا. قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا. قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما ينطق عن الهوى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن نے کہا طٰہٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار بتا. قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب محترم حافظ غلام عباس قادری صاحب